اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمنائے مشکل کشا انتخاب حضرت عقیل، رتبہ شناس سید عالمیان، ام الشہداء اربعہ، ام الکرامہ، اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھنے والی خاتون حضرت ام البنین کی وفات کے موقع پر آپ تمام لوگوں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ مورخین نے لکھا کہ حضرت ام البنین کا نام فاطمہ کلابیہ تھا اور آپ کے والد بزرگوار کا نام حزام بن خالد تھا، جو عرب کے درمیان ایک خاص حیثیت اور اہمیت کے مالک تھے، اور ان کا تعلق خاندان شجاعت سے تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ام البنین کی والدہ کا نام ثمامہ تھا، جو خاندان شجاعت سے تعلق رکھتی تھی، یعنی جناب ام البنین دو طرفہ خاندان کے اعتبار سے شجاعت اور شہامت کی مالکہ تھی۔ حضرت ام البنین کے بارے میں کچھ خصوصیات اور امتیازات بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت جناب ام البنین کی یہ ہے کہ جناب ام البنین شجاعت اور شہامت کی مالکہ تھی۔ چونکہ آپ کا تعلق خاندان شجاعت سے تھا، آپ مادری اور پدری دونوں اعتبار سے خاندان شجاعت سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے اجداد ملاعب الاسنہ یعنی نیزوں سے کھیلنے والوں کے نام سے مشہور اور معروف تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ام البنین کی ایک دوسری خصوصیت اور دوسرا امتیاز یہ ہے کہ حضرت ام البنین اہل بیت علیہم السلام سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور ان کی معرفت رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے 10 سال کے بعد مولا کائنات حضرت علی کی شادی حضرت ام البنین کے ساتھ ہوئی، اور اس قدر یہ بی بی معرفت رکھتی تھی کہ جیسے ہی گھر میں آئیں تو پہلے حضرت علی کی ڈیوڑی کا بوسہ دیا، اور اس کے بعد بچوں کے پاس آ کر کہا کہ میں تمہاری ماں نہیں بلکہ خادمہ بن کر آئی ہوں۔ بی بی ام البنین اپنے بچوں سے زیادہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں کا خیال رکھتی تھی اور ان سے محبت کرتی تھی۔ یہ خود جناب ام البنین کی معرفت کی بہترین دلیل ہے۔ ایک اور خصوصیت جو جناب ام البنین کی ہے وہ بصیرت اور آگہی کی ہے۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا قیمتی سرمایہ جو اولاد ہے وہ سلامت رہے، وہ باقی رہے، لیکن جناب ام البنین کی بصیرت اور آگاہی کو دیکھیں کہ جب نعمان بن بشیر امام حسین کی شہادت کی خبر لے کر مدینہ آیا ہے، اور ہر گھر سے مرد و عورت روتے ہوئے نکل رہے تھے، حضرت ام البنین کو جب خبر ہوئی تو وہ بھی گھر سے نکلی۔ نعمان بن بشیر نے جب جناب ام البنین کو دیکھا تو چاہا کہ ان کے بیٹوں کا پرسہ دیں، لہٰذا ان کی خدمت میں آ کر عرض کیا آپ کے بیٹے کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ تو بی بی ام البنین نے ایک جملہ کہا
اخبرنی لابی عبداللہ الحسین، مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ آپ دیکھیں بصیرت اور آگہی کا عالم یہ ہے، جب وہ کہتا ہے آپ کا بیٹا عباس مارا گیا، جعفر قتل کر دیے گئے، عبداللہ شہید کر دیے گئے، عثمان شہید کر دیے گئے، تو بی بی کہتی ہیں جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب حسین پر فدا ہو جائے۔ یہ جناب ام البنین کی بصیرت ہے اور آگہی ہے۔ یہ پاسداری اہل بیت ہے، حریم اہل بیت کے لیے، پاسداری اہل بیت کے لیے حضرت ام البنین نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء نے جناب ام البنین کو جو بہت سارے القابات نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک لقب جناب ام البنین کا باب الحوائج بھی نقل کیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے جناب حضرت عباس کا نام لقب باب الحوائج ہے، حضرت ام البنین کا لقب بھی باب الحوائج نقل کیا گیا ہے، یعنی ماں اور بیٹے دونوں حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ام البنین سے توسل کا بہت سارے طریقے بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ مرجع تقلید محمود حسین شاہرودی جو آیت اللہ نائینی کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں 100 مرتبہ صلوات پڑھتا تھا اور اس کو جناب ام البنین کو ہدیہ کرتا تھا، میری مشکل دور ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے سے علماء دین کے درمیان بہت سارے طریقے ہیں جو حضرت ام البنین سے توسل کے ہیں۔ سورہ یاسین کا ختم ہے، ورد ہے، اور اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بیان کیا جو انسان مشکلات میں گرفتار ہو اس کو چاہیے کہ بی بی ام البنین کی طرف سے کربلا کی زیارت کرے اور اس کا ثواب بی بی ام البنین کو ہدیہ کرے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور بعض جگہ پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دسترخوان ام البنین سجایا جاتا ہے اور ام البنین کے نام پر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ بھی طریقہ حاجت کو پورا کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی وفات کے سلسلے میں بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ چونکہ آپ ایک فصیح و بلیغ فصاحت اور بلاغت کی مالکہ تھیں، آپ اشعار کے ذریعے، مرثیہ کے ذریعے بنی امیہ کے ظلم کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتی تھی، لہٰذا بنی امیہ نے آپ کو زہر دلوا کر مسموم کیا، جس سے آپ کی وفات واقع ہوئی ہے۔ راوی آمش کہتا ہے کہ میں 13 جمادی الثانی کو امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ فضل بن عباس روتے ہوئے آئے اور امام سے کہا کہ میری جدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری جدہ اس دنیا سے رحلت کر گئی ہیں۔ یعنی جناب ام البنین کی وفات کے جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ 13 جمادی الثانی سن 64 ہجری ہے۔ بعض علماء کے قول کے مطابق آپ تقریباً 5 ہجری کو پیدا ہوئیں اور سن 64 ہجری میں اس دنیا سے وفات پا گئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔